اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحدید سے سورہ التحریم تک، قرآن کا 57 سورے سے لے کے 66 سورے تک انشاءاللہ اس پر مختصر آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا تاکہ آپ کو کلاسز کا ریویژن ہو سکے۔ 10 سورتوں میں کیا باتیں بتائی گئی، اس کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور مکمل خطاب ان 10 سورتوں میں مسلمانوں سے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلم کہا ہے، جنہوں نے اپنا ایمان کا دعویٰ کیا ہے۔ تو مکمل خطاب ایمان والوں سے ہے ان 10 سورتوں میں۔ اور یہ جو مکی مدنی سورتوں کے 7 گروپ ہے، ان میں 6th گروپ کی 10 مدنی سورتیں ہیں۔ تو 10 مدنی سورتوں کا یہ جو گروپ ہے، یہ تعداد کے اعتبار سے یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے اتنی 10 سورتیں کوئی اور گروپ میں مدنی نہیں ہے سوائے اس گروپ کے۔ تو تعداد کے اعتبار سے یہ بڑا گروپ ہے مدنی سورتوں کا۔ اور بڑی بڑی مدنی سورتیں جو بھی قرآن میں ہیں ان سب کو ان بریف یہاں پر کور کیا گیا۔ ان صورتوں میں ایمان اور منافقت کو کھول کھول کر بتایا گیا۔ یہ 2 ہی پوائنٹس ہیں، یا تو ایمان کو ایکسپلین کیا یا تو منافقت کو ایکسپلین کیا۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے دلائل دیے گئے، کام دیے گئے کہ ان کاموں سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور منافقت کے دروازے کھولنے والے وہ سارے کام بتائے گئے جس کو کرنے سے انسان منافقت میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے ان میں کہ اس میں ڈوز کیا ہے اور ڈونٹس کیا ہے، جن پر ہمیں چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان میں جو ڈو آئے ہیں وہ ہم ڈو کر رہے کہ نہیں کر رہے، اس پہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو ڈونٹ ہے اس سے ہم بچ رہے کہ نہیں بچ رہے، اس پر بھی ہمیں چیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ساری صورتیں 5 ہجری کے بعد یعنی مدینے کے نصف آخر میں یہ ساری صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان صورتوں میں مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا کہ تم ثابت قدم کیوں نہیں ہو، تم اسٹیڈ فاسٹنس کیوں نہیں بتا رہے، تم مضبوط جمے ہوئے کیوں نہیں ہو اپنے ایمان پر۔ اور ان صورتوں میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر کیا گیا، اللہ کا تعارف کیا گیا جگہ جگہوں پر، جیسے سورہ حدید کی شروع میں آتا ہے، سورہ حشر کے اختتام میں آتا ہے۔ تو کئی صورتوں میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا، یعنی جب ہم اللہ کو پہچانیں گے تو ہی ہم اللہ کی بات ماننے والوں میں شامل ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ کا تعارف بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو پورشن ہے قرآن کا، یہ 10 سورتوں کا جو پورشن ہے قرآن کا، یہ نسلی مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت والا پورشن ہے۔ اس پہ ہمیں کان کھڑے کر کے ہر آیت پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سننا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں نفاق سے بچ سکے اور ایمان کو مضبوط کرنے والے بن سکے۔ تو مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو لائم لائٹ پر لا کر یہاں پر تنقید کی جا رہی ہے۔ بہرحال ایک جملے میں اگر ان 10 صورتوں کا انٹروڈکشن دیں تو ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں کی جا رہی ہے، منافقت کے دروازے کھولنے والے سارے اسباب کو لائم لائٹ پہ لے کے آیا گیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ حدید سے، جو کہ 57 سورہ آف قرآن ہے، اور اس کا مرکزی ٹاپک ہے، سینٹرل تھیم ہے، لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، جسٹس اینڈ ایکوالٹی پر اس میں فوکس کیا گیا ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کا جو بنیادی صفت ہے نا، جو بنیادی ایٹریبیوٹ ہے، اس کو بتایا گیا۔ بنیادی ایٹریبیوٹ کیا ہے اسلامی تعلیمات کا؟ ساری اسلامی تعلیمات جتنی بھی باتیں ہیں جو سکھائی گئی اسلام میں، ان سب کا بیسک ایٹریبیوٹ ہے قیام عدل، عدل کو قائم کرنا، عدل کے بیس پہ سارے معاملات کرنا۔ تو یہ اس کا سورہ حدید کا سینٹرل تھیم ہے۔
اور ہر نبی کو جو بھیجا گیا اسی کام کو دے کر بھیجا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کام دے کر بھیجا گیا اور تمام نبیوں کو یہی کام دے کے بھیجا گیا کہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو، جسٹس اینڈ ایکوالٹی کو قائم کرو. اس کے لیے مالی قربانیوں پر آمادہ کرنے والی یہ صورت ہے جس میں مال خرچ کرنے پر بہت فوکس کیا گیا. اب اس سورے میں ڈو کیا ہے، 6 آیت میں بتایا گیا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے جیسے ایمان لانے کا حق ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے سینوں کے حال کو جانتا ہے، ہمارے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کا تعلق ہے ہمارے دلوں سے. تو یہاں پہ اللہ کی جو صفت ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تو اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے. تو اس لیے جو ایمان تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے تو ایمان کو حقیقی ایمان بناؤ. حقیقی ایمان کی یہاں پہ تلقین کی جا رہی ہے. آیت نمبر 7 میں بتایا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ہر وہ چیز جس پر تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے اسے تم خرچ کرو. خرچ کرنے پر آمادہ کرنے والی صورت ہے. تو اس میں جیسے خرچ کرنے کو کہا گیا، جیسے ابھی عافیہ نے کہا کہ یم، تو وقت، صلاحیت اور مال، جو بھی نعمتیں ہیں جن کو تمہیں اللہ رب العزت نے تمہارے خلیفہ بنایا ہے. خلیفہ مطلب جن نعمتوں کا ہم مالک ہے دنیا میں ان کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرو، اس کا یہاں پہ تلقین کی جا رہی ہے. اور آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 18 میں بتایا گیا لا یستوی منکم من انفق من قبل، تو خرچ کرنے کی ترغیب مزید دلانے کے لیے بتایا گیا. خرچ کرنے کے جو مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں نا، موقع آتے ہیں، تو ان موقعوں پر تمہیں پہل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا ذکر آیت 10 اور 18 میں بھی ہے. خرچ کرنے کے مواقعوں پر پہل کرنے والوں کا درجہ مختلف ہے، بعد میں خرچ کرنے دیکھیں گے، بعد میں کریں گے، ان کا درجہ مختلف ہے. جب موقع آ جاتا ہے تو فوراً خرچ کر دیتے ہیں، ان کا درجہ مختلف ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں فوراً موقع پہ عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. پھر آیت نمبر 11 میں بتایا گیا قرض حسنہ کی وہاں پہ اپیل کی گئی ہے. یہ بھی ون آف دا فارم آف خرچ کرنا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرنے کا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے. قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ جو کہ ہم نے ڈیٹیل میں سمجھا تھا، وہ مال خرچ کرنا جہاں پر اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی ذریعہ ہو، کوئی بھی سبب ہو جس میں اللہ کے دین کو آگے بڑھ رہا ہے، وہاں پر مال خرچ کرنے کی اپیل یہاں پہ کی گئی ہے. اب ان سب کا بدلہ کیا دیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن؟ ان کا بدلہ قیامت کے دن نور کی طرح ملے گا. یعنی تم جو صحیح طور پر تم ایمان لاؤ گے اور خرچ کرو گے تو یہ سارے تمہیں نور بنا دیں گے اللہ تعالیٰ ان کاموں کو، اور وہ نور تمہیں عطا کیا جائے گا جو کہ جہنم کو کراس کرنے کا واحد سہارا ہوگا، جو کہ پلسرات جسے کہتے ہیں. تو اس پل کو کراس کرنے کا واحد سہارا نور ہے. اور وہ نور کیسے ملے گا؟ جہاں یہ دنیا میں جو تم نیک اعمال کرتے ہو، جو ڈوز کرتے ہو، اس کو نور بنا کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا سہارا بنا دیں گے. پھر بدلہ اور کیا ملنے والا ہے؟ آیت نمبر 19 میں بتایا گیا صدیق اور شہداء کے درجے بھی انہی کو ملیں گے جو ایمان لائیں گے، جیسے حقیقی ایمان مطلوب ہے اللہ رب العزت کو. پھر آیت 28 میں بتایا گیا یہ کام مغفرت کا سبب بھی بنے گا. اللہ رب العزت کہتے ہیں یغفر لکم واللہ غفور الرحیم. تو اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے صحیح طور پر ایمان، حقیقی ایمان لانے کے وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں مغفرت عطا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت عطا ہوگی. اور سب سے بڑی چیز جو ہمیں آخرت میں ملنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ بھی ہمارے لیے شامل حال ہوگی. پھر آیت نمبر 12 ایمان والوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے والی آیت الم یعن للذین آمنوا ان یخشع قلوبہم لذکر اللہ.
ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد اور جو حق نازل ہوا اس کے لیے تمہارے دل جھک جائے؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس پہ غور و فکر کرو، اللہ کی باتوں پہ تم سرنڈر ہو جاؤ، اللہ کے سامنے تم اپنے آپ کو سرنڈر کر دو؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ تو بہت ہی ایک ہلا دینے والا مقام ہے قرآن کا۔ اللہ کرے کہ ہم ہل جائیں اور اللہ کی اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو۔ پھر آیت 17 میں بتایا گیا اس حق کو قبول کرو تو وہ ویران دلوں میں پھر سے ایمان کو زندہ کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ تم حق کو قبول کرو تو تمہارے جو بنجر بنے ہوئے دل ہے جس میں ایمان کی کونپلیاں پھٹی نہیں ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان کی کونپلیوں کو پھاڑ دے گا، تمہارے دل پھر سے آباد ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں حقیقی ایمان لانے والوں میں ہم سب کا شمار کرے۔ پھر آیت 21 میں بتایا گیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ جو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگانا یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہوتا، یہ خوش نصیب لوگوں کو عطا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف دوڑ لگانا، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو جو بد نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، دنیا بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، دنیا میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور خوش نصیب لوگوں کا یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف کمپیٹیٹ کرتے ہیں۔ میں اتنا راضی کروں اللہ کو، میں اتنی مغفرت حاصل کروں، میں اتنی مغفرت حاصل کروں، تو اس میں ہمیں کمپیٹیٹ کرنے کا یہاں پہ حکم مل رہا ہے۔ پھر آیت 22 میں جو بھی اس راستے میں، ایمان کے راستے میں، انفاق کے راستے میں آپ کو مصیبتیں آنی ہیں اس کی حقیقت یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل کا ذکر کر کے کرنے کا کام بتایا گیا، یعنی جو ہاتھ سے چھن جائے اس پر افسوس کرنے کا حکم نہیں ہے، جو مل جائے اس پر غرور کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں دیتا ہے اور چھینتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ یہ سب چھیننا اور دینا سب کچھ اللہ رب العزت نے ہماری وہ کتاب میں لکھ دیا ہے، تو اس پر جو ریاکشن ہونے والا ہے ہمارا، اس پر جو ہمارا رد عمل ہوگا وہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ دینا چھیننا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ کا ریاکشن۔ آپ اس میں آپے سے باہر ہوتے ہو، ناشکری کرتے ہو، افسوس کر کے ہلکان کرتے ہو، یا غرور تکبر میں مبتلا ہوتے ہو، تو یہ جو آپ کا ریاکشن ہوگا اس پہ آپ کا اینڈ رزلٹ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر مصیبت پہ صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ پھر آگے 25 آیت زبردست آیت ہے اس قرآن کا، بلکہ سینٹرل تھیم ہے اس سورہ حدید کا۔ تو اس میں کیا ہے؟ دین حق کے لیے اگر لوہا یعنی تلوار کا استعمال کرنا پڑے تو بھی کرنے کا حکم ہے، کیونکہ ضدی ہٹ دھرم لوگ باتوں سے نہیں مانتے، کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، تو جب باتوں سے نہیں مان رہے تو وہاں پر آپ لوہا اٹھا کر ان کو دین کی بات سمجھانے میں لگے رہو۔ رسولوں کو بھیجنے کا واحد مقصد عدل قائم کرنا، مطلب یہ سورہ میں تقریباً ایمان خرچ، ایمان انفاق اسی پہ یہ صورت گھومتی ہے۔ پھر اس صورت میں یہ ساری پوائنٹس جو تھے 9 پوائنٹس تک میں نے گنوایا وہ ڈو ہے سورہ حدید کا۔ اب جو سورہ حدید میں ڈونٹس ہے اس سورہ کی آیت نمبر 8 میں، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِ، کیا ہو گیا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہ بے ایمان مت بنو۔ ڈونٹ کیا ہے؟ بے ایمان والی زندگی مت گزارو، ایمان لاؤ لیکن حقیقی ایمان لاؤ، اس کا یہاں پہ حکم ہے۔ پھر آیت نمبر 13 میں دنیا میں ایمان نہ لانے کا نتیجہ آخرت میں نور سے لوگوں سے وہاں پہ مانگے گا نا، ہمیں دے دو تھوڑا نور، ہماری طرف بھی بڑھا دو،
تو ایمان نہ لانے کا نتیجہ آخرت میں کیا ہے؟ بھیک مانگتے رہے گا انسان نور کے لیے، جس کا وہاں پر کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی نور ہمیں شیئر نہیں کرے گا۔ تو بغیر نور کے کیا ہوگا؟ وہاں پہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ نور ہی واحد وہ ذریعہ ہے جس کو لے کر ہم پل صراط کراس کریں گے، جہنم کراس کریں گے۔ اور یہ جہنم کراسنگ جو ہے وہ ہر ایک پہ ہوگا، چاہے نبی ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، ایمان والے ہو، جہنمی ہو، سب کو۔ تو اب یہاں پر جو نور، یہ اعمال کے نور سے کراس کریں گے تو پھر جنت میں جائیں گے، نہیں کریں گے تو سیدھا جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں درجہ بدرجہ منافقت میں ڈوبنے کے 3 سٹیجز اس میں بتائے گئے۔ یہ بھی ہائی لائٹڈ آیت ہے، اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ فتن تم انفسکم، بلکہ 4 کوالٹیز یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ تو اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کرنا، یعنی مبتلا جب اقامت دین، غلب دین اور نفاذ دین کا تقاضا آئے تو ان کو پورا کرنے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنا، بھئی نہیں ہو سکتا، کاہلی دکھانا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ڈو ہے اس کو نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالیں گے، یہ یہاں پہ ذکر ہے۔ اقامت دین کا موقع آیا، غلب دین کا موقع آیا، ہم اپنے آپ کو پیچھے کر کے کیا کر رہے؟ ہم اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال رہے۔ فتنوں میں ڈالنا مطلب ہم اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے۔ دوسری کوالٹی جو منافقت کو پروان چڑھانے کی ہے، تربصتم، اپنے آپ کو حق کے راستے سے ڈائیورٹ کرنا۔ راستہ نظر آ رہا ہے، دکھ رہا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو کچھ بھی الا بلا ریزنز کے وجہ سے ڈائیورٹ کر رہے، ڈائریکشنز چینج کر رہے، اس کو تربصتم کہتے ہیں۔ منافقت کی ایک دوسری سٹیج ہے۔ تیسری سٹیج ہے فرتبتم، ذہن میں شکوک و شبہات گھر کر لینا۔ اچھا ہوگا، جائیں گے جنت میں، نہیں جائیں گے جہنم میں، نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، اللہ ایسا ہے، نہیں ڈالے گا، اتنا رحم کرنے والا نہیں ڈالے گا، یہ شکوک و شبہات میں پڑنا، یہ بھی منافقت کی ایک سٹیج ہے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، خود ساختہ خوشکن خواہشات کے پیچھے پڑ کر دھوکے میں رہنا، اپنی دماغ سے وشفل تھنکنگز بنا کر حق سے دور ہو جانا اور حق سے غفلت برتنا، یہ ساری چیزیں جو ہے منافقت کی ہے۔ اور شیطان کے حربوں میں سے یہ سارے حربے ہیں۔ شیطان اسی طرح انسانوں کو گمراہ کرا کر حقیقی ایمان سے دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ڈوز سے دور کر دیتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 19 میں بتایا گیا کفر مت کرو اور نہ ہی اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرو۔ اب کفر کیا ہے؟ حق کو دبا دینا، اور تکذیب کیا ہے؟ ڈھٹائی سے حق کو انکار کرنا۔ یہ 2 چیزیں کرنے سے بھی روکا گیا۔ آیت نمبر 23 میں دنیا کی نعمتوں کے چھننے پر افسوس نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو دنیا کی نعمتیں ملی ہے اس پر غرور نہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بہرحال ڈوز میں بھی آتا ہے اور ڈونٹس میں بھی آتا ہے۔ تو ان دونوں پر ہمارا رد عمل جو ہوگا، ریسپانس جو ہوگا، جو ریاکشن ہوگا، وہ ہمارے کرائٹیریا بنے گا کس کے لیے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ ہے کہ نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 24 میں بتایا گیا بخیلی مت کرو۔ بخیل جو ہوتا ہے وہ منافقت کے دروازے کھولتا ہے، تو اپنا دل بڑا کرنا ہے، بخیلی کو کک آؤٹ کرنا ہے اپنے لائف سے۔ آگے 27 آیت میں اسلام میں رہبانیت کی نفی کی گئی ہے، یعنی رہبانیت کے بارے میں اس میں ذکر کیا ہے کہ دنیا میں آپ کو بھیجا ہے تو دنیا میں رہ کر دین کے اور ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کا، دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانے کا، یہ اسلام اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا، یہ رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، یہ ڈونٹس میں آتا ہے۔ پھر آیت نمبر 20 جو ایمان کو مضبوط نہ کرنے اور خرچ نہ کرنے کی وجہ بتائی گئی آیت نمبر 20 میں، وہ کیا ہے کہ دنیا کی چمک دھمک کے پیچھے ہم پڑھ کر ہم کیا کر رہے؟ حقیقی راستے پہ نہیں آ رہے۔ اس چیز کی حقیقت کو واضح کیا گیا، جس چمک دھمک میں تم غافل ہو جا رہے، اس چمک دھمک کی حقیقت کو یہاں پہ واضح کیا گیا۔
تو وہ چمک دھمک کیا ہے؟ دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی کو کیا بتایا گیا؟ لعب، لہو، زینت، تفاخر. کھیل ہے ایک یعنی اس کام سے غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے، یعنی حقیقت سے غافل کرنے والی چیز ہے دنیا. زینت ہے، اونلی اٹریکشنس ہے. تفاخر، کمپٹیشنس ہے. اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے جس کے پیچھے پڑھ کر تم اس حقیقی راستے کو کھو دے رہے ہو. اسلام ان سب کو چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، بلکہ ان ٹینڈنسیز کو قابو پانے کا ہنر سیکھنے کو کہہ رہا ہے اسلام. اس کھیل تماشوں میں ہے اٹریکشنز، لیکن اس میں کھو مت جاؤ. اس پہ چیک رکھو، اس میں کھو نہیں رہی، اس کو اتنا ہی لے رہی جتنا مجھے ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہے کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ دنیا میں رہو لیکن ان ٹینڈنسیز کو قابو میں رکھو. قابو میں رکھنے کا ہنر سیکھ کر ان کو حد میں رکھ کر زندگی گزارو. ان کو کل تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کو حد میں ہم رکھنے کا ہنر سیکھ سکتے ہیں اور حد میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اٹریکشن ایک دن چورا چورا ہو جانے والی، جیسے ایک کھیت کی مثال اللہ رب العزت نے بتائی ہے. تو ختم ہونے والی اٹریکشنز کو چھوڑ کر ہمیشہ رہنے والی مغفرت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگے رہو. یہ تھا سورہ الحدید. تو ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کی تلقین کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے. امید کہ آپ لوگوں کو اس ریویژن سے فائدہ ہوا ہوگا. جو بھی ہم نے سمجھا ہے اس کو قیامت تک، یعنی ہماری موت تک اللہ تعالیٰ اس کے ہمارے ذہنوں میں اس کو تازہ رکھے، تاکہ ہم ان باتوں کے ذریعے سے خوبصورت زندگی گزارے جو کہ جنت میں لے جانے والی ہے.